بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن سکو تو سنو میں خوش آمدید۔ ایک نئے ناول کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اگر ناول پسند آئے تو ہمیں کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والے تمام ناولز ساتھ آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ آج کا ناول ہے بہت سی انکہی باتیں، جو لکھا ہے راحت جبی نے۔ امید ہے آپ کو یہ ناول پسند آئے گا۔ اگر پسند آئے تو اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔ ٹریکٹر کی چابی اس نے اکرم کو تھما کر باقی ماندہ کام سمجھایا اور دوسرے کھیتوں کی طرف نکل گیا، جہاں گندم کی کٹائی پورے زور و شور سے جاری تھی۔ جہاں سورج کی تپش میں کمی آ گئی تھی، وہیں غریب محنت کش کے ہاتھوں میں تھکن پسینے کی طرح اتر آئی تھی، مگر پھر بھی دراتی کے زوردار جنبش نے گندم کی سنہری بالیاں کٹ کٹ کر گرنے لگیں۔ کبھی یوں ہی کوئی من چلا اونچے سروں میں کوئی لوک گیت چھیڑ دیتا تو بلے اور شاوک کی آوازوں کے ساتھ سب کے ہاتھوں میں سستی اتر آتی۔ ارسلان نے گریبان کے اوپری 2 بٹن کھول کر گریبان کو جھٹکتے ہوئے پسینہ خشک کرنے کی کوشش کی۔ بازاروں کی قمیض پسینے میں بھیگ کر جسموں سے چپک گئی تھی۔ کئی کسان قمیض اتارے ہر قسم کی گرمی سے بے نیاز کام میں مصروف تھے۔ ارسلان جاوید نے رک کر کام کی رفتار کا اندازہ لگایا اور مزید ہدایات دیتا باغ کی طرف نکل آیا۔ یہاں ایک دم سے ٹھنڈک کا احساس ہوا۔ باغ کے عین درمیان سے چھوٹی سی ندی بہتی آ رہی تھی، جس نے باغ کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ وہ ندی کے کنارے بیٹھ کر قمیض کے بازو چڑھانے لگا۔ او ارسلان پتر! باغ کا رکھوالا اسے دیکھ کر اس کے پاس آ گیا۔ السلام علیکم نورے چاچا، کہاں ہے؟ کیا حال ہے؟ ارسلان نے ایک لمحے کو رک کر اسے دیکھا۔ بس پتر، بڑا کرم ہے سونے رب کا۔ اور اس بار باغ کا کیا حال ہے؟ ارسلان نے ندی کے ٹھنڈے پانی سے دونوں ہاتھوں میں پانی لے کر منہ پر چھپاکے مارے اور گیلے ہاتھوں سے بالوں میں انگلیاں پھیرتا کھڑا ہو گیا۔ نورے چاچا نے کندھے سے صافہ اتار کر اس کی طرف بڑھایا، مگر اس نے منع کر دیا۔ بڑا کرم ہے، شہری، انور، رٹور اور دیسی سب لدے ہوئے ہیں، بس لنگڑا مار کھا گیا ہے۔ چاچا نورے نے اپنے مخصوص انداز میں آموں کی مختلف قسموں کا نام لے کر بتایا تو ارسلان اس کے ساتھ چلتا ہوا درختوں کا جائزہ لینے لگا۔ ارسلان باؤ! او ارسلان باؤ! برکت بڑے دور سے بھاگتا چلا آیا۔ اور سناؤ چاچا، عمر حیات کا کیا حال ہے؟ ارسلان نے برکت کو دیکھ کر اس کے بیٹے کا پوچھا۔ رب کے فضل سے وہ بھی ٹھیک ٹھاک ہے، تجھے بہت یاد کرتا ہے۔ صبح آیا تھا تیری طرف، ملا نہیں۔ نورے کے بیٹے عمر حیات اور ارسلان کا بچپن ایک ساتھ گزرا تھا، بس ایک ہی فرق تھا کہ ارسلان مالک اور عمر ملازم کا بیٹا تھا۔ مگر چودھری جاوید ارسلان سے نے اپنی انسانی دوستی کی بنا پر کبھی بھی یہ فرق محسوس نہیں کیا تھا۔ نور ان کا بہت پرانا اور وفادار ملازم تھا، اور پھر دوستی کا رشتہ تو ان تمام اونچ نیچ سے بالاتر ہوتا ہے۔ بس چاچا، میں تو صبح سے ادھر ہوں زمینوں پر، شہر سے آتا ہوں تو بہت سے کام منتظر ہوتے ہیں۔ ارسلان برکت کی طرف متوجہ ہوا جو ان کے قریب آ گیا تھا۔ ارسلان باؤ شہروں میں رہنے آئے تھے؟ اس نے قریب آ کر ہانپتی آواز میں کہا۔ اچھا چاچا، پھر میں چلتا ہوں۔ ارسلان نے نورے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ماشاءاللہ، بڑا ہی بیبا پتر ہے چودھری جاوید کا۔ شہری باؤ والی تو کوئی بات ہی نہیں، پنڈ آتا ہے تو سارے کام اپنے ذمے لے لیتا ہے۔ ابھی کل آیا تھا، آج سارا دن زمینوں پر گزارا ہے۔ نورا اس کی تعریف میں رطب اللسان تھا اور ارسلان اس کی گود میں کھیلا تھا۔ ندی یہاں سے گھوم کر حویلی کے سامنے سے گزرتی چلی جا رہی تھی۔ حویلی کے باہر 2 گاڑیاں کھڑی تھیں اور ندی کے کنارے شہتوت کے درختوں کے نیچے دیسی مرغے ذبح کیے جا رہے تھے۔ وہ ندی کو اس کے کراس کر کے اندر آ گیا۔ حویلی کے کھلے صحن میں جھاڑو لگا کر پانی کا چھڑکاؤ کر دیا گیا تھا۔ 2 بڑے بڑے ایئر کولر فضا میں گرمی کے اثرات دور کر رہے تھے۔ آنگن میں چارپائیاں اور کرسیاں بچھی تھیں جن پر بیٹھے مہمانوں کی شربت سے تغاضا کی جا رہی تھی۔ السلام علیکم! اس کے خوش دلی سے کیے گئے سلام کے جواب میں خوش گپوں میں مصروف سب لوگ چونک گئے۔ السلام علیکم بھائی، آپ کہاں گم تھے؟ ٹریکٹروں کی چمکتی ہوئی آوازیں
وہ خوش دلی سے سلام کا جواب دے کر ٹرے اور بڑے اور چھوٹے تایا سے ملنے لگا۔ یہ تقریباً سب ہی لوگ تھے۔ علی، احسن اور زیبا اس کے بڑے تایا کی اولاد تھے، اور اسد، شہلا، فضا اور حارث چھوٹے تایا کی۔ علی سے ملتے ہوئے وہ بے اختیار چونک گیا۔ جینس پر سفید کڑھائی والے کرتے اور بڑے سے دوپٹے کے ساتھ اپنے گھنگریالے بالوں کو بینڈ میں جکڑے وہ عین ایئر کولر کے سامنے بیٹھی تھی۔ ہوا کے زور سے گھنگریالے بالوں کی لٹیں اس کے چہرے پر بکھرنے لگیں۔ وہ یہ بکھرتے بالوں اور اٹھتے دوپٹے میں الجھی ہلکی سی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے اس کی طرف متوجہ تھی۔ گزرے ماہ و سال بھی اس کی شبیہ کو ارسلان کے ذہن دل میں دھندلا نہ سکے تھے۔ وہ اب بھی اتنی ہی پیاری تھی۔ ماضی کا ایک لمحہ ارسلان کی آنکھوں میں مسکرانے لگا جب 6 سالہ ارسلان نے اس ننھے سے وجود کو جھولے میں سوتے دیکھ کر اس کی روئی جیسے گالوں کو چھوا تھا۔ امی، یہ اتنی سفید کیوں ہے؟ اس کے معصوم سوال پر امی اور سدرا چچی ہنس دیں۔ امی، اسے ہم لے لیں۔ وہ سرخ و سفید سی سیاہ بالوں والی گڑیا اسے اتنی پیاری لگی تھی کہ اسے کسی قیمت پر چھوڑنے کو تیار نہ تھا۔ لو بھئی سدرا، تم تو بے فکر ہو جاؤ، اب یہ گڑیا ہماری ہے۔ آخر میرے ارسلان نے خود مانگا ہے اسے، امی نے ہنس کر کہا۔ ارسلان اس کے مننے مننے ہاتھوں کو چھو کر دیکھنے لگا۔ تمہاری ہی ہے آپا، سدرا چچی نے خوش دلی سے کہا۔ وہ تو جیسے دیوانہ ہو گیا۔ علی یا احسن سے کوئی اسے اٹھاتا تو لڑ پڑتا، یہ صرف میری گڑیا ہے۔ اور جب سدرا چچی کی وفات کے بعد شجاعت چچا نے اپنے ایک جاپانی دوست کے تعاون سے جاپان میں کنسٹرکشن کمپنی قائم کر لی اور ہمیشہ کے لیے وہاں شفٹ ہو گئے تو سسک سسک کر روتا رہا۔ جاتے وقت سب اسے بلاتے رہے کہ وہ ایک بار آ کر مل لے، مگر وہ اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے روتا رہا۔ سب سے خفا ہو گیا کہ وہ ان سب نے اسے جانے کیوں دیا۔ ارسلان بھائی کہاں کھو گئے؟ فضا کی آواز پر وہ چونک گیا۔ پہچانا آپ نے؟ شہلا نے اشتیاق سے پوچھا۔ ہاں، پہچان لیا۔ ارسلان نے مسکراتے ہوئے بھرپور نظریں اس پر ڈالیں جس کی سفید رنگت میں گلابیاں گلی تھیں۔ اس کی آنکھیں اتنی روشن تھیں جیسے بہت سی بجلیاں ایک ساتھ گونجتی ہوں۔ مخروطی انگلیاں والے ہاتھ اب بھی اتنے ہی خوبصورت اور نرم و نازک تھے کہ چھونے سے پہلے میلے ہو جانے کا ڈر ہو۔ ناخنوں پر لگی گلابی کیوٹیکس اور نازک سی گولڈن رنگ ان ہاتھوں کا حسن کچھ اور بڑھا رہی تھی۔ اور ماہم، آپ نے پہچانا؟ شیلا نے مسکرا کر اس سے پوچھا۔ ارسلان، اس نے نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبا کر بہت معصومیت سے جھجکتے ہوئے کہا، جیسے اپنی پہچان پر شبہ ہو۔ نہ جانے کیوں ارسلان بجھ سا گیا۔ بالکل ٹھیک، یہ ہیں ہمارے چودھری ارسلان، اپلائیڈ سائیکالوجی میں ماسٹرز کے بعد کھیتوں میں ہل چلاتے ہیں۔ احسان کا لہجہ چپتا ہوا تھا۔ وہ چونک گیا، گو کہ احسن اکثر اسے چودھری ارسلان کہہ کر مذاق کیا کرتا تھا، مگر یوں طنز کبھی نہیں کیا تھا۔ یہ ہل کا نہیں، جدید مشینری کا زمانہ ہے۔ ارسلان نے ہنستے ہوئے اس کا جملہ اڑایا۔ آپ کو حیرت نہیں ہوئی ماہم؟ احسن نے ماہم سے پوچھا۔ حیرت کس بات کی؟ اس نے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے بہت حیرت اور معصومیت سے پوچھا۔ سب ہنس دیے۔ یار احسن، یہ جس ملک سے آئی ہیں وہاں بڑے بڑے پی ایچ ڈی بھی ایسے کاموں میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے۔ حارث نے ہنستے ہوئے کہا تو کسیانہ سا ہو گیا۔ اچھا چھوڑو، تم لوگ بتاؤ، میں ابھی کل ہی تو آیا ہوں، تم لوگوں نے کل تو کوئی ذکر نہیں کیا تھا آنے کا۔ ارسلان نے بات پلٹی۔ کل؟ شہلا نے ناراضگی سے اس کی طرف دیکھا۔ گھر سے ہو کر آئے تھے؟ وہ شرمندہ سا ہو گیا۔ واقعی وہ کل سیدھا اپنے فلیٹ سے گاؤں آ گیا تھا۔ ایک ہی شہر میں ہوتے ہوئے کئی کئی دن نہیں ملتے۔ کہاں ہیں آپ آج کل؟ فضا نے بھی شکایت کی۔ بس گڑیا، کچھ مصروفیت ہی رہی، مگر آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ اس نے پیار سے اس کے بال بکھیرے۔ اوکے ماہم، آپ لوگ انجوائے کریں، میں ذرا ہاتھ دھو لوں، اس نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ تبھی بی بی جان آ گئیں۔ آ گئے تم؟ یاد آ گیا کہ گھر بھی آتے ہیں اور وہ بی بی جان، کام بھی تو کرنے ہوتے ہیں۔ اس نے اپنا مضبوط بازو ان کے کندھے کے گرد پھیلایا۔ ہاں، سارے کام تو جیسے تمہارے ہی لیے ہیں۔ وہ بدستور خفا تھیں۔ نہ کھانے کا ہوش ہے نہ پینے کا، دیکھو تو اتنا سا منہ نکل آیا ہے۔ ماہم حیرت سے اس لمبے چوڑے بھرپور نوجوان کا
بی بی جان سلاٹ دیکھ رہی تھی۔ یہ باقی سب سے کتنا مختلف سا ہے، کھلتی ہوئی گندمی رنگت، گھنی مونچھوں تلے مسکراتے لب، فولڈ کی ہوئی آستینوں سے جھانکتے مضبوط بازو، فراخ پیشانی پر چمکتا پسینہ، وہ واقعی اس دھرتی کا بیٹا نظر آ رہا تھا۔ کیوں بھائی برخوردار، میں نے سنا ہے تم کوئی فیکٹری لگا رہے ہو شہر میں۔ بڑے تایا اس سے فیکٹری کی تفصیلات پوچھنے لگے تو نہانے کا ارادہ فی الحال ملتوی کر کے انہیں فیکٹری کی تفصیلات بتانے لگا۔ رات کے کھانے پر ارسلان کی امی نے خاصا اہتمام کیا۔ بہت سے دیہاتی اور شہری لوازمات سے دسترخوان سجا تھا۔ دیسی گھی میں بھنا مرغ پلاؤ، زردہ قیمہ بھرے کریلے، ساگ اور کھیر۔ پہلے مردانے میں کھانا بھجوایا گیا، پھر بڑے سے ہال کمرے میں دسترخوان بچھا۔ تائی جان، اتنا کچھ؟ ماہم نے حیرت سے آنکھیں پھیلائیں۔ ارے اپنی بیٹی کے لیے تو یہ کچھ بھی نہیں، اتنے سالوں کے بعد تو آئی ہو، انہوں نے اس کی پیشانی پر پیار کرتے ہوئے کہا۔ سارا دن ہمارے پاس بیٹھی بھی نہیں، ماہم نے شکوہ کیا۔ اب تو میری بیٹی آ گئی ہے نا یہاں، بس باتیں ہی باتیں ہوں گی، انہوں نے پیار بھرے لہجے میں کہا تو وہ سر ہلا کر مسکرا دی۔ تائی جان، یہ ملازمائیں ہیں، ماہم نے 2 لڑکیوں کی طرف اشارہ کیا جو صبح سے ان کے ساتھ کام میں لگی تھیں اور سارا دن چپکے چپکے اسے دیکھ کر مسکراتی اور سرگوشیاں کرتی رہی تھی، اور جب وہ انہیں پاس بلاتی تو دوپٹے میں منہ دے کر ہنستی ہوئی دور بھاگ جاتی۔ اوے نہیں، اپنی ہی بچیاں ہیں، کام زیادہ ہو تو میں انہیں بلا لیتی ہوں، آ جاؤ رضیہ کوثر۔ تائی جان نے بلایا تو دوبارہ دوپٹوں میں منہ چھپائے کچن میں جا چھپی۔ تائی جان انہیں وہیں کھانا دے آئیں۔ کھانے کے بعد جب سب لوگ جانے کو تیار ہوئے تو بی بی جان ارسلان، اس کی امی اور بابا حیران ہو گئے۔ ٹک کر بیٹھ جاؤ، کوئی ضرورت نہیں سوچ جانے کی۔ غضب خدا کا، ایسے کون سے کام پڑے ہیں تم لوگوں کے؟ بی بی جان کے سخت لہر غصے میں تھیں، مگر سب کے پاس اپنے اپنے جواز تھے، آفس کا مسئلہ، اسکول کالج وغیرہ وغیرہ۔ ٹھیک ہے، ماں ہم کو یہیں چھوڑ جاؤ، بی بی جان نے فیصلہ سنایا۔ کمال کرتی ہیں بی بی جان، بھلا ماں ہم یہاں کیسے رہ سکے گی، اتنی گرمی مچھر، احسن نے منہ بنا کر کہا۔ مہمان خانے میں اے سی لگا ہے، ماہم بیٹا وہاں ٹھہر جانا، ارسلان کے ابو نے کہا تو تذبذب کا شکار ہو گئی۔ یہاں آنے سے پہلے جو کچھ احسن وغیرہ نے گاؤں کے بارے میں بتایا تھا، اس کی بنا پر یہاں ٹھہرنا واقعی مشکل لگ رہا تھا، مگر یہاں کی مہکتی فضا اور سب لوگوں کا پرخلوص اصرار روک بھی رہا تھا۔ ہم پھر آ جائیں گے بی بی جان، اس نے پیار سے بی بی جان کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھاما۔ ٹھیک ہے نا بی بی جان، بھلا شہروں کے لوگ یہاں گاؤں میں کہاں ٹھہر سکیں گے؟ ارسلان کے لہجے میں نہ جانے کیا تھا، وہ چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ آپ شاید ناراض ہو گئے ارسلان بھائی، اس کے چہرے پر ملکوتی سی مسکراہٹ آ ٹھہری تھی۔ ارے نہیں، میرا مطلب ہے بی بی جان، ماہم پھر آ جائیں گی، 3 منٹ کی تو ڈرائیو ہے، جب دل چاہا آپ مل آئیے گا، ارسلان نے اپنے لہجے کو نارمل کرتے ہوئے کہا۔ لو ماہم بیٹے، یہ تمہارے لیے ہے، ارسلان کی امی نے 2 خوبصورت سے سوٹ پیس اسے تھمائے۔ یہ کس لیے تائی جان؟ ماہم نے حیرت سے پوچھا۔ پہلی بار آئی ہو اپنے دھتیال میں؟ ذرا سی دیر میں سب مل ملا کر رخصت ہوئے تو ایک بے نام سی اداسی اور در و دیوار پر چھا گئی۔ بی بی جان اور عذرا بیگم کتنی دیر اس کی باتیں کرتی رہیں، تو لوٹ ہی آئی۔ ارسلان دونوں ہاتھوں کا تکیہ بنا کر بستر پر دراز ہوا، مگر یوں کہ ماضی کی کوئی شبیہ اس کے ذہن میں نہیں، اور میں نے ہمیشہ صرف اسی کا انتظار کیا، شاید اس لیے کہ بی بی جان اور امی نے ہمیشہ اسے اپنی باتوں میں یاد رکھا۔ کیا بات ہے، نیند نہیں آ رہی؟ عذرا بیگم نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر کر پیار سے پوچھا تو چونک گیا اور ان کے ہاتھ سے دودھ پتی کا پیالہ لے لیا۔ کیا سوچ رہے تھے؟ انہوں نے چارپائی پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ بھی تو نہیں، یوں ہی بس فیکٹری کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ جھوٹ، انہوں نے کہا تو وہ ہنس دیا۔ یہاں آ کر وہ بہت خوش تھی، سب لوگ اسے پور کمپنی دیتے، جو کبھی اداس ہونے بھی لگتی تو لوگ اپنی لطف باتوں سے اسے ساتھ دیتے۔ ہنستی رہا کریں نا آپ بھی، آپ کی ہنسی بہت خوبصورت ہے، زیبا اس کا ہاتھ تھام کر کہتی۔ علی بھائی ہر وقت آفس میں مصروف رہتے، احسن اپنی جاب کے باوجود اس کے لیے وقت نکال لیتا۔ شیلا کے ساتھ تو اس کی دوستی ہو گئی تھی، اس کے ساتھ وہ پاکستانی کھانے بنانا سیکھ رہی تھی۔ اسد اسلام آباد میں جاب کرتا تھا، کہیں مہینوں بعد شکل دکھاتا،
فضا آپی انگلش میں ماسٹرز کر رہی تھی۔ ان کی بات تو اس کے ماموں ذات سے طے تھی جو امریکہ میں ایم ایس کر رہا تھا۔ حارث بی اے فائنل ایئر اور زیبا تھرڈ ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی۔ بڑی سی کوٹھی کے اوپر والے پورشن میں بڑے تایا اور نیچے چھوٹے تایا مقیم تھے۔ بڑی تائی کے پاس بس ایک ہی موضوع تھا، شہلا کا رشتہ۔ شہلا چڑ جاتی، بس امی کا بس نہیں چلتا کہ کسی بھی راہ چلتے کا ہاتھ پکڑیں، مجھے اس کے ساتھ رخصت کر دیں۔ وہ دھڑ دھڑاتی نیچے آ جاتی۔ جہاں چھوٹی تائی کو فضا آپی کے جہیز کی فکر سوار ہوتی، لاؤنج میں ہنگامہ سا برپا تھا۔ حارث خاصے والیوم کے ساتھ کوئی انگلش میوزک سن رہا تھا، ساتھ ہی وہ اور زیبا سر جھکائے نہ جانے کون کون سے سنگرز پر تبصرے کر رہے تھے۔ فضا آپی وہیں صوفے پر کتابیں پھیلائے نوٹس بنانے میں مصروف تھیں۔ شہلا فیشن میگزین سے باہر کے نئے فیشن سلیکٹ کر رہی تھی اور مہم سوچ رہی تھی، میں نے یہاں آ کر غلطی تو نہیں کی؟ یہاں سب لوگ میرا کتنا خیال رکھتے ہیں، مگر پاپا نے ایک بار بھی فون کر کے نہیں پوچھا کہ ماہم تم کیسی ہو، تم اداس تو نہیں، مجھے یاد کرتی ہو کہ نہیں؟ السلام علیکم کی پرجوش آواز پر وہ چونکی۔ ارسلان بھائی! شہلا اور زیبا سب چھوڑ چھاڑ اس کی طرف بھاگی تھی۔ کتنے برے ہیں آپ! پتہ ہے پورے 2 ہفتے بعد شکل دکھائی ہے۔ زیبا کی تو جان اٹکی رہتی تھی اس میں۔ ارسلان بھائی کا نام ہر دم ورد زبان رہتا۔ جی میں تو جیسے سمندر پار رہتا ہوں، خود نہیں آ سکتی تھی، یا فون کرتے ہوئے ہاتھ کستے تھے؟ ارسلان نے اس کے بالوں کو جھٹکا دیا تو وہ چیخ پڑی، آپ ملتے ہیں فون پر؟ روز بی بی جان اور آنٹی بات کرتی ہیں، آپ کا پوچھو تو فوراً جواب ملتا ہے، زمینوں پر گیا ہے۔ شہلا نے بھی منہ بنا کر کہا تو وہ ہنس دیا۔ آپ سنائیں ماہم، کیسی ہیں آپ؟ ارسلان نے اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ ہم بالکل ٹھیک ہیں۔ بی بی جان اور تائی اماں کیسی ہیں؟ ماہم نے مسکرا کر پوچھا۔ وہ بھی ٹھیک ہیں، بہت یاد کرتی ہیں آپ کو، ارسلان نے کہا تو شرمندہ ہو گئی۔ ہر روز بیوی فون کر کے اسے گاؤں آنے کا کہتی، مگر ہر بار احسن اور حارث مل کر کچھ ایسا پروگرام بناتے کہ گاؤں جانے کا پروگرام اگلے دن پر ڈال دیا جاتا، اور یوں پورے 2 ہفتے ہو گئے تھے اسے۔ ہم آئیں گے کسی روز، وہ بس یہ لوگ روز کوئی نہ کوئی پروگرام سیٹ کر لیتے تھے۔ وہ ہم کا صیغہ استعمال کر کے اتنی معصومیت سے بات کرتی کہ سامنے والا بے اختیار مسکرا اٹھتا۔ بی بی جان کا تو اصرار تھا کہ آپ کو آج ہی گاؤں آنا ہے۔ ارسلان نے بی بی جان کا پیغام دیا۔ ارے بھائی آج کیسے جا سکتی ہیں؟ احسن نے اندر آتے ہوئے کہا۔ وہ آخری جملہ سن چکا تھا۔ آج تو ہمارا پروگرام ماہم کو شاہی قلعہ دکھانے کا ہے، شام کو الحمرا میں میوزیکل شو اور اس کے بعد چائنیز۔ احسن نے پورے دن کا پروگرام ایک پل میں سیٹ کر لیا۔ بلکہ تم بھی ساتھ چلو، ذرا مزہ رہے گا، احسن نے آفر کی۔ نہیں مجھے تو کچھ کام ہے، فیکٹری کے معاملات دیکھنے ہیں، پھر فصل کی کٹائی کا کام شروع ہو چکا ہے تو کم آن یار، احسن نے منہ بناتے ہوئے اس کی بات کاٹی۔ کتنے بور ہو گئے ہو تم، کبھی ان زمین فصلوں سے باہر نکل کر بھی دیکھو، زندگی اس سے بھی خوبصورت چیز کا نام ہے۔ وہ تمہاری طرح فارغ نہیں ہے اور نہ ہی کام کو بوجھ سمجھتا ہے، اس نے اپنے کام سے محبت ہے۔ فضا آپی نے پہلی بار کتاب سے نظریں اٹھا کر کہا، محبت کرنے کے لیے انسان کیا کم ہے؟ احسن نے ایک نظر ماہم کے چہرے پر ڈال کر کہا۔ وہ جان بوجھ کر ارسلان کو اس بحث میں لپیٹ رہا تھا۔ ارسلان انسانوں سے بھی محبت کرنے میں تم سے زیادہ سچا اور کھرا انسان ہے، اس کی محبت میں کبھی کوئی کھوٹ ہو ہی نہیں سکتا۔ فضا آپی نے کتابیں سمیٹنے کے ساتھ ساتھ ایک ہی جملے میں بحث کو بھی لپیٹ دیا۔ آؤ ارسلان تمہیں کھانا نکال دوں، فضا آپی نے کہا۔ وہ جانتی تھی سو کھانا کھا کر نہیں آیا ہوگا۔ ارسلان فضا آپی کے ساتھ کچن میں آ گیا، جبکہ احسن بدمزہ سا ہو کر ان لوگوں کے ساتھ آج کا پروگرام ڈسکس کرنے لگا۔ تم نے نوٹ کیا ارسلان؟ فضا آپی نے ٹیبل پر برتن لگاتے ہوئے پوچھا۔ کیا؟ ارسلان نے چاول پلیٹ میں نکالتے ہوئے کہا۔ مجھے ماہم کچھ پریشان سی لگتی ہے، فضا نے جگ میز پر رکھ کر پرسوچ انداز میں کہا تو اس کا ہاتھ ایک لمحے کے لیے رک سا گیا۔ پریشان کیوں؟ پریشان کیوں ہونے لگی؟ میں نے تو کوئی ایسا کچھ نہیں محسوس کیا، تم اس سے ملے ہی کہاں ہو؟ تم نے تو یہ بھی نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ جب پریشان ہوتی ہے تو اس کی آنکھوں کی روشنیاں یکدم سے بجھ جاتی ہیں۔ فضا نے اسے چھیڑا تو وہ ہنس دیا۔ مگر میں نے تو ان روشنیوں کو کئی بار بجھتے دیکھا ہے، تم نے تو شاعری شروع کر دی، ارسلان نے ہنس کر کہا۔ فضا اس سے 1 سال چھوٹی تھی،
مگر اس نے ہمیشہ ارسلان کو بڑی بہنوں کی طرح ٹریٹ کیا تھا۔ ارسلان بھی اپنی ہر بات اس سے شیئر کرتا تھا۔ وہ بیٹھے بیٹھے کہیں کھو جاتی ہے اور شجاعت چچا نے اس کے آنے کے بعد صرف ایک بار فون کیا اور صرف ابو سے بات کر کے یہی پوچھا کہ ماہم خیریت سے پہنچ گئی ہے، اور ماہم سے کوئی بات بھی نہیں کی۔ یہ بات حیران کن نہیں؟ فضا کی بات پر وہ بھی کچھ پریشان ہو گیا۔ تم نے ماہم سے پوچھا؟ نہیں، مجھے اچھا نہیں لگا، نہ جانے کیا بات ہے۔ پھر میرا خیال ہے وہ خود ہی کسی نہ کسی پر اعتبار کر کے اپنی پرابلم شیئر کرے گی۔ آخر ہم غیر نہیں، اس کے اپنے ہیں، فضا نے کہا تو وہ سر ہلا کر رہ گیا۔ ایک اور بات بھی ہے۔ اب کیا ہے؟ ارسلان نے چمچ رکھ کر بے چارگی سے کہا تو وہ ہنس دی۔ اب دیکھو، یہاں تو ہر طرف اس بات کا چرچا ہے کہ تمہاری اور ماہم کی نسبت بچپن سے طے ہے، اور ماہم کے آنے پر یہ بات سارے خاندان میں دہرائی جا رہی ہے، جبکہ ماہم اس بات سے یکسر لا علم ہے۔ پہلے امی ابو کا خیال تھا کہ شجاعت چچا نے ماہم کو اس لیے پاکستان بھیجا ہے کہ اس کی اور تمہاری شادی طے کر دی جائے، مگر انہوں نے فون پر اس قسم کی کوئی بات ہی نہیں کی۔ فضا نے کہا، ہو سکتا ہے وہ خود ایسی بات نہ کرنا چاہتے ہوں، اور پھر کوئی واضح نسبت بھی تو طے نہیں ہوئی، بس امی اور سدرا چچی کے درمیان ایک بات ہوئی تھی اور بس۔ ارسلان نے خیال ظاہر کیا۔ خیر، ایسی بھی کوئی بات نہیں، امی بتاتی ہیں، بعد میں باقاعدہ تمہارے امی ابو نے شجاعت چچا اور سدرا چچی سے بات کی تھی، دادا جی اور بی بی جان کے سامنے، اور کسی کو بھی اس پر اعتراض نہیں تھا۔ اگر شجاعت چچا بھائیوں سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتے تو بی بی جان کے ذریعے تو کہلوا سکتے تھے، وہ تو ان کی ماں ہیں، فضا نے کہا تو کندھے اچکا کے کھڑا ہو گیا۔ بہرحال آپی، بہتر تو یہی ہے کہ ماں پر زبردستی یہ فیصلہ مسلط نہ کیا جائے۔ اس کی پرورش کیسی ماحول میں ہوئی ہے وہ اچھا برا زیادہ بہتر طور پر سمجھ سکتی ہے، بلکہ زیادہ بہتر ہے کہ اس بات کا اس کے سامنے ذکر ہی نہ کیا جائے، اور اگر وہ کوئی اور فیصلہ کرے تو میرا مطلب ہے آج کل احسن خاصا وقت گھر پر گزارنے لگا ہے۔ فضا نے شوخی سے کہا تو چپ سا ہو گیا۔ اگر وہ ایسا کرتی ہے تو بھی کوئی حرج نہیں، وہ بڑے آرام سے بولا۔ دل سے کہہ رہے ہو؟ فضا نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں، یہ کہہ کر وہ فوراً باہر نکل گیا۔ ارسلان بھائی، رک جائے نا، ہم بس 1 گھنٹے میں نکل رہے ہیں پکنک کے لیے، حارث نے اسے دیکھتے ہی کہا۔ تو نہ جانے کیوں رک کر ماہم کو دیکھنے لگا، جو دونوں پاؤں سمیٹ کر صوفے پر رکھے بڑے ریلیکس موڈ میں شیلا سے باتیں کر رہی تھی۔ ماہم، ارسلان کے پکارنے پر اس نے چونک کر دیکھا تھا۔ شجاعت چچا کا فون نہیں آیا؟ اس نے اچانک پوچھا تھا، اور اسی لمحے ماہم کی اٹھتی گرتی پلکوں کے نیچے کونتی بجلیاں گھنے بادلوں میں جا چھپی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ رکا نہیں، فوراً باہر نکل گیا تھا۔ وہ شہر سے سیدھا زمینوں کی طرف آ گیا تھا۔ باغ میں آ کر اس نے اسپرے کے ڈبے چچا نورے کے حوالے کیے، ساتھ ہی باقی ہدایت بھی دیں، پھر کھیتوں کی طرف نکل گیا جہاں گندم کی کٹائی زوروں پر تھی۔ عمر حیات نگرانی کر رہا تھا۔ کیا حال ہے عمر؟ کتنا کام رہ گیا ہے؟ ارسلان نے اس کے پاس جا کر آہستگی سے پوچھا۔ یہ سب ٹھیک ٹھاک ہے، اور بس چند کھیت رہ گئے ہیں، عمر حیات نے گرم جوشی سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔ بلکہ میرا خیال ہے خالی کھیتوں میں ٹریکٹر چلا دیا جائے، کیا اس کی بجانی کا وقت بھی قریب آ رہا ہے؟ عمر حیات نے کہا تو بس سر ہلا کر دوسری طرف دیکھنے لگا جہاں بابا چلے آ رہے تھے۔ کیا بات ہے، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ عمر حیات نے اس کی بے توجہی محسوس کر کے پوچھا۔ ہاں ٹھیک ہے، ارسلان نے ماتھے سے پسینہ صاف کیا۔ عمر، تمہاری ملازمت کا کیا ہوا؟ ارسلان نے پوچھا تو اس کے چہرے پر ملال سا چھا گیا۔ ملازمتیں ہم جیسوں کو کہاں ملتی ہیں ارسلان صاحب، بس یہی کام ٹھیک ہے۔ اچھا ایسا کرو، پرسوں میں شہر جاؤں گا تو میرے ساتھ چلنا، ارسلان نے کہا۔ کیوں؟ عمر نے حیرت سے پوچھا۔ کوئی کام ہے؟ ہاں، فیکٹری میں کام شروع ہو گیا ہے، میں تو آج کل یہاں مصروف ہوں، تو وہاں دیکھ لینا، یوں تمہاری ملازمت کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ مگر مجھے فیکٹری کے معاملات کا کیا پتہ؟ عمر نے پریشانی سے ارسلان کی طرف دیکھا۔ یہ معاملات کا کیا ہے، سیکھ جاؤ گے رفتہ رفتہ، میرا مینیجر بڑا بھلا آدمی ہے، تمہیں سب سکھا دے گا، ارسلان نے لاپرواہی سے کہا۔ شکریہ یار، میں کس منہ سے تمہارا شکریہ ادا کروں، عمر حیات نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ ارسلان نے مسکرا کر اس کا کندھا تھپ تھپایا تو وہ میں بابا کو بتاتا ہوں کہہ کر باغ کی طرف بھاگ گیا۔ یہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟
चौधरी जावेद ने हैरत से धूप की तमाज़त से उसके सुर्ख होते चेहरे को देखा। बस बाबा, वह ऐसे ही इधर आ निकला था, उससे कोई बात ही ना बन पाई। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। चौधरी जावेद ने उसके माथे पर चमकता पसीना अपने हाथ से साफ किया। तुम्हारा बाप अब इतना भी बूढ़ा नहीं हुआ अरसलान। बेटे जाओ, शाबाश, घर जाओ। उन्होंने प्यार से उसका कंधा थपथपाया तो वो सर हिलाकर घर की तरफ चल दिया। अस्सलाम वालेकुम बीबी जान। वो थका थका सा कमरे में दाखिल हुआ था। जीते रहो। बीबी जान ने उसके सर पर हाथ फेरा। बच्ची नहीं आई? उन्होंने बड़े इश्तियाक से माहम का पूछा था। जैसे उन्होंने कहा था तो वो उसके साथ दौड़ी चली आएगी। अब अगर वो बच्ची नहीं आना चाहती तो क्या मैं उसे गोद में उठा कर लाऊं? वो तो पहले ही उलझा हुआ था। चिढ़कर बोला। बीबी जान हक्का बक्का रह गई। अजरा बेगम ने बड़ी मुश्किल से हंसी जब्त की थी। क्या बक रहे हो अरसलान? उन्होंने सर्जनिश की। तो अम्मी, आप लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि वो नन्ही बच्ची नहीं रही, बड़ी हो गई है। अपनी मर्जी के आप मालिक हैं। आना होगा तो आ जाएगी। उसने नाराज़गी से कहा। लो, ऐसे बुलाओगे तो भला क्यों आने लगी वो? बीबी जान ने भी नाराज़गी दिखाई। इन्हें अच्छी नहीं लगी थी अरसलान की ये बेनियाजी। बस हमें तो यूं ही बुलाना आता है। आना होगा तो यूं ही आ जाएंगी मोहतरमा। और बस अब यहाँ से कोई पैगाम नहीं जाएगा मोहतरमा के लिए। आप लोगों को मिलना हुआ तो वहाँ जाकर मिल आइएगा। और कतई लहजे में कहता बाहर निकल गया। वो दोनों एक दूसरे का मुंह देखती रह गईं। सब लोग कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए निकले थे। ऑफिस जाने वाले ऑफिस गए थे। दोनों बड़ी ताई और छोटी ताई अम्मा किचन में मसरूफ़ थीं। वो तनहा टीवी लाउंज में खाली और जहनी सी कैफियत में टीवी पर भागती दौड़ती तस्वीरें देख रही थी। सोच का मोहरिक पापा की ज़ात थी। न जाने हम किसके भरोसे पर यहाँ आ गए और पापा ने तो जैसे सुकून का सांस लिया। एक बार भी फ़ोन नहीं किया। बस इतनी ही अहमियत है हमारी पापा के नज़दीक। यूं भूल गए जैसे। हेलो माहम। एहसन की आवाज़ पर वो चौंक गई। एक तवील सांस लेकर खुद को रिलैक्स करने की कोशिश करने लगी। आर यू ऑल राइट? उसके चेहरे पर छाई उदासी की परछाइयों को एहसन ने भी महसूस किया था। ओ यस एहसन, हम बिल्कुल ठीक हैं। वो मुस्कुरा दी थी। माहम, तुम्हें यहाँ के लोग कैसे लगे? एहसन ने रिमोट कंट्रोल उठाकर उसकी तरफ देखे बगैर पूछा। बहुत अच्छे, बहुत पुरखलूस। हमने तो सोचा भी ना था यहाँ इतनी मोहब्बत मिलेगी। न जाने पापा यहाँ से क्यों चले गए। उसने वाकई दिल से कहा था। और अगर तुम्हें हमेशा यहीं रहना पड़े तो? एहसन की सवालिया नज़रें उसके चेहरे पर ठहर गईं। हम हमेशा यहीं रहने को आए हैं। इसने नज़रें चुराकर आहिस्तगी से कहा। वो न जाने क्या समझा कि खुशी से निहाल हो गया। उसने कोट की जेब में हाथ डालकर सुर्ख मखमली डिबिया निकालकर उसकी तरफ बढ़ाई तो वह हैरान होकर उसे देखने लगी। माहम, अगर तुम्हें मेरा साथ कबूल हो तो प्लीज़ ये रख लो, एहसन ने कहा। प्लीज़ एहसन भाई। न जाने क्यों उसकी आवाज़ भीग सी गई। क्या हुआ माहम? प्लीज़ एहसन भाई, अभी शादी नहीं करना है। वो बहुत मुस्तरब सी दोनों हाथ की उंगलियां चटखा रही थी। माहम, क्या कोई और? एहसन का लहजा बुझ सा गया। एहसन भाई, यकीन करें, ऐसी कोई बात नहीं। हमें अभी शादी करना ही नहीं। हमने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा। वो एकदम हाथों में चेहरा छुपाकर रो सी दी। प्लीज़ माहम, इस तरह तो मत करो। अगर तुम नहीं चाहती तो ना सही। शायद तुम्हें मेरा यूँ अचानक प्रपोज करना अच्छा नहीं लगा। अगर तुम कहो तो मैं अब्बू से कहता हूँ कि वो शुजात चचा से। फॉर गॉड सेक एहसन भाई, आप ये सब बहुत जल्दी कर रहे हैं। आप हमें यहाँ एडजस्ट तो होने दें, यहाँ के लोगों को समझने तो दें। वो बेचारगी से बोली तो वो खड़ा हो गया। ओके, मैं चलता हूँ। तुम एडजस्ट हो जाओ तो फिर बात करेंगे। ऐसा ये कहकर लंबे लंबे डग भरता बाहर निकल गया। बज़ाहिर उसने बात यूं ही अधूरी छोड़ दी थी, मगर दिल में मुसम्मिम इरादा कर लिया था कि वो जल्द ही अपने वालिदैन से बात करेगा। उसके सामने अरसलान की ज़ात थी जो किसी भी लम्हे उसके मुकाबिल आ सकता था। वो माहम को पसंद भी करता था और माहम के ज़रिए जापान में सेटल होने का गोल्डन चांस भी मिस नहीं करना चाहता था। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था एहसन। फिज़ा को जब से एहसन की इस हरकत का इल्म हुआ था वो इसके पीछे पड़ी थी। ऐसा क्या कर दिया मैंने जो सब लोग मेरे पीछे पड़े हैं? वो चिढ़ कर बोला। तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुमने क्या किया है। फिज़ा को सचमुच बहुत दुख हुआ था
جب ماہم نے صاف گوئی سے اسے احسن کے پرپوزل اور اپنے جواب کا بتایا تھا، جب فضا نے یہی بات احسن کی امی کو بتائی تھی تو وہ بھی پریشان ہو اٹھی۔ آخر خاندان کا معاملہ تھا، تبھی انہوں نے فوراً احسن کو اپنے کمرے میں طلب کیا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس بات کی بھنک بھی احسن کے ابو کے کانوں میں پڑے۔ کیا کیا ہے میں نے؟ بس شادی کی آفر کی ہے، اور یہ کوئی گناہ تو نہیں۔ وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کے اطمینان سے بولا، ارے ایسا بھی ہوتا ہے ہمارے خاندان میں۔ فٹ سے انگوٹھی نکال کر لڑکی کی ہتھیلی پر رکھ دی کہ شادی کرو گی مجھ سے، نہ کسی سے پوچھا نہ بتایا۔ صدیقہ بیگم کلس کر بولی، امی چھوڑیں یہ ان پرانی باتوں کو۔ وہ بیزاری سے بولا، احسن تم اچھی طرح جانتے ہو کہ ماہم ارسلان کے ساتھ منسوب ہے۔ فضا نے دانت پیستے ہوئے کہا، ان دونوں کی بچپن کی منگنی مائی فٹ۔ اس نے دانت کچا کر ہتھیلی پر مکہ جمایا۔ کون کرتا ہے آج کل ایسی باتیں آج کے دور میں؟ بھلے نہ کریں، مگر ہم خاندانی لوگ ہیں، اور یاد رکھو اگر ایک بار دلوں میں کدورتیں آ جائیں تو کئی رشتے ختم ہو جاتے ہیں۔ صدیقہ بیگم نے کہا، ٹھیک ہے، اور اگر ماہم خود انکار کر دے ارسلان سے شادی کے لیے تو؟ احسن نے کہا تو وہ دونوں چونک گئیں۔ کیا ماہم نے ایسا کچھ کہا؟ فضا نے حیرت سے پوچھا۔ وہ کیا کہے گی جبکہ ابھی اسے کچھ پتہ ہی نہیں، مگر کہہ تو سکتی ہے نا، احسن نے کہا۔ اسے پورا یقین تھا کہ ماہم کبھی گاؤں میں رہنا پسند نہیں کرے گی۔ جو گیم تم کھیل رہے ہو نا احسن، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکے گی، اور میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ تم ماہم سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہو۔ فضا کا لہجہ طنزیہ تھا۔ کیوں کرنا چاہتا ہوں ماہم سے شادی؟ وہ احسن کی آواز بلند ہونے لگی۔ اس سے پہلے کہ فضا کوئی جواب دیتی، زیبا نے اندر جھانکا، امی ہم مارکیٹ جا رہے ہیں۔ کیوں؟ وہ غصے میں بھری بیٹھی تھی۔ اوف امی، صبح بتایا تو تھا آپ کو، ماہم کے لیے اچھا سا ڈریس لینا ہے پرسوں کے ڈنر کے لیے۔ پیسے میں نے ابو سے لے لیے ہیں، اس نے جلدی جلدی کہا، اور باہر حارث چلا رہا تھا۔ جا کس کے ساتھ رہی ہو؟ فضا نے پوچھا۔ حارث کے ساتھ۔ آپ چلیں گی؟ اس نے پوچھا تو فضا نے نفی میں سر ہلا دیا تو بائے بائے کرتی بھاگ گئی۔ تو بہتر یہی ہے احسن، تم ماہم کے فیصلے کا انتظار کر لو۔ فضا دوبارہ اس کی طرف متوجہ ہوئی تو وہ سر جھٹک کر باہر نکل گیا۔